السلام علیکم، میں ہوں علی اویس۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے اردو کی پیدائش کے تعلق سے، ہم نے پچھلے ویڈیو میں گفتگو کی کہ جب آریہ قوم شمالی ہند میں داخل ہوئی تو یہاں آریوں اور دراوڑوں کے ساتھ ساتھ رہنے کے سبب ایک عرصے میں جا کر بہت سی زبانیں وجود میں آئیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ دراوڑ آریوں سے شکست کھا کر دکن کی طرف کوچ کر گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے دراوڑ شمالی ہند میں باقی بچے رہے تھے جو آریہ قوم کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ رہنے سے جو زبانیں وجود میں آئیں، ایک عرصے میں جا کر جو زبانیں وجود میں آئیں انہیں پراکرت زبانیں کہا گیا، اور پھر انہی زبانوں کو آگے چل کر اپبھرنش زبانوں کے نام سے یاد کیا گیا۔ تو ان پراکرت زبانوں میں یا ان کی ارتقائی شکل اپبھرنش جو زبانیں ہیں ان میں 5 زبانیں بہت مشہور ہوئیں۔ ان میں ایک شورسینی کا نام ہے۔ یہ زبان سنسکرت زبان سے بہت متاثر تھی اور مرکزی طور پر یہ زبان متھرا اور اس کے اطراف کی زبان تھی۔ بشمول دہلی اور پنجاب شمالی ہندوستان کے ایک بڑے علاقے میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ اب یہ بہت پرانی زبان کے طور پر جانی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ذرا قبل یہ ادب کی ایک باقاعدہ زبان کے طور پر مشہور و معروف ہو چکی تھی۔ کھڑی بولی ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی اور قنوجی وغیرہ اسی اپبھرنش سے پیدا ہوئی تھی۔ بہت سے محقق حضرات پنجابی اور گجراتی زبانوں کا تعلق بھی شورسینی اپبھرنش سے ہی بتاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق اسی اپبھرنش کی ایک پیداوار یعنی کھڑی بولی سے ہی اردو کی ولادت ہوئی۔ یہاں ہمیں یوں سمجھ لینا چاہیے کہ شورسینی پراکرت سے شورسینی اپبھرنش کی پیدائش، اور شورسینی اپبھرنش سے کھڑی بولی کی پیدائش، اور پھر کھڑی بولی سے اردو کی پیدائش، ایسا بہت سے محققین کا ماننا ہے۔ حالانکہ اس پورے عمل کے دوران اردو نے بہت سی زبانوں اور بولیوں کا اثر قبول کیا، اور اس میں ایک لمبا عرصہ لگا کہ ان پراکرت سے اردو کے وجود میں آنے تک۔ دوسری مشہور پراکرت مہاراشٹری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس زمانے کے ادب کا بڑا حصہ اسی پراکرت پر مشتمل ہے۔ اسے اپنے زمانے میں ادبی تعلق سے بہت وقار حاصل تھا۔ یوں سمجھیے کہ شورسینی جو پراکرت ہے جس کا بھی ذکر ہم کر چکے ہیں، اس کی ارتقائی شکل ہے یہ مہاراشٹری پراکرت۔ شورسینی پراکرت نے بہت زیادہ ترقی کی تو مہاراشٹری پراکرت پیدا ہوئی، یہ بھی محققین کا کہنا ہے۔ اور تیسری ایک مشہور پراکرت پشاچی نام سے جانی جاتی ہے۔ 1 صدی عیسوی میں کشنو کے زمانے میں اس زبان کو ترقی حاصل ہوئی۔ یہ ایک بادشاہ تھا اس علاقے کا، شمالی مغربی ہندوستان کی پراکرت تھی۔ اس کی ترقی کی وجہ یہ بھی تھی کہ اسے حکومتی سرپرستی حاصل ہو گئی تھی۔ گندھار جو کہ قدیم ریاست تھی، گندھار نام کی ایک ریاست تھی قدیم، اور شمالی پاکستان میں خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کے علاقے پوٹھوہار کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھی یہ ریاست جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پشاچی پراکرت یا بعد میں اپبھرنش اسی گندھار کی معیاری زبان اور عوامی بولی کی شکل میں خوب رائج تھی۔ اس کے بعد ایک اور مشہور پراکرت ہے ماگدھی نام سے، لیکن یہ ایک پست درجے کی زبان سمجھی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آریوں سے بہت دور دراز کے علاقے میں یہ بولی جاتی تھی۔ آریوں نے اسے اپنی تہذیب سے دور ہونے کے سبب حقارت آمیز نظروں سے دیکھا۔ اس کا مسکن بہار کا جنوبی علاقہ تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ آریوں کی تہذیبی مرکز سے دور دراز کا علاقہ تھا، اس لیے اسے وہ وقار حاصل نہ ہو سکا جو اس زمانے میں دوسری پراکرتوں کو حاصل ہوا تھا۔ اب ایک اور مشہور پراکرت اردھ ماگدھی نام سے ہے۔ یہ پراکرت دہلی اور نواح سے جنوبی بہار کے درمیان میں بولی جاتی تھی، یعنی شورسینی اور ماگدھی کے درمیان والے علاقوں میں اس کا چلن تھا۔ شورسینی کا علاقہ دہلی اور گرد و نواح کا تھا، اور ماگدھی کا بہار کا، تو ان کا جو بیچ کا علاقہ ہے وہ اردھ ماگدھی کا ہے۔ یہ علاقہ جو ہے آج مشرقی اتر پردیش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے دہلی والے پورب کا علاقہ کہا کرتے تھے۔ پہلے ابھی جو ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں اس سے پچھلی قسط میں کہ گوتم بدھ اور مہاویر وغیرہ نے اپنے دھرموں کا پرچار پراکرت زبانوں میں کیا تھا، تو وہ اسی پراکرت زبان میں کیا تھا، اردھ ماگدھی میں۔ اس کی وجہ سے
گوتم بدھ اور مہاویر اپنے دھرموں کا پرچار اس زبان میں کرتے تھے، اس کی وجہ سے اس زبان کو ناقابل قدر ترقی حاصل ہوئی۔ اور دوسرے یہ کہ یہ زبان اپنے زمانے کی شاہی خاندان کی زبان تھی، اس لیے دوسری پراکرتوں نے بھی اس کا اثر قابل ذکر حد تک قبول کیا تھا۔ شاہی زبان ہونے کے سبب ہی یہ اس زمانے کی مشہور و معروف اور بہت معیاری زبان تھی، اور اس کے معیار پر مذہبوں کی تبلیغی نے چار چاند بھی لگا دیے تھے۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتایا 5 مشہور پراکرت زبانوں کے بارے میں جو بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی، پھر انہی پراکرت زبانوں نے ترقی کی تو یہ اپبھرنش میں تبدیل ہو گئیں۔ شورسینی اپبھرنش، اسی طرح سے مہاراشٹری اپبھرنش، اسی طرح سے پھر پشاچی پراکرت سے پشاچی اپبھرنش، ماگدھی پراکرت سے ماگدھی اپبھرنش، اور ارد ماگدھی پراکرت سے ارد ماگدھی اپبھرنش۔ یہاں تک آپ کے امتحانات کے لیے جو سوال پیدا ہو سکتا ہے وہ ایک یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اردو کی پیدائش کس پراکرت سے مانی جاتی ہے، تو اس میں آپ کا جواب ہوگا شورسینی پراکرت سے۔ اور سوال اگر اس طرح کیا جائے کہ اردو کی پیدائش ان میں سے کس اپبھرنش سے مانی جاتی ہے، تو جواب ہو جائے گا شورسینی اپبھرنش۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوال ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس قسط کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی قسط میں ہم اردو کی ولادت کے تعلق سے متفرق نظریات کا جائزہ لیں گے۔ تو آپ اگلی قسط کو دیکھنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل والا آئیکن دبائیں، ہمارے نوٹیفیکیشنز حاصل کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔